سوالات اس میں دیکھیں، سوال نمبر 5، اقسام مذکور کی نشاندہی کیجیے، یعنی آپ نے بتانا ہے کہ تشبیہ بلیغ ہے، مجمل ہے، مفصل ہے، مرسل ہے، کیا ہے، مؤکد ہے۔ پہلی جو مثال ہے کأنہ النہار الظاہر، آپ نے کیا لکھا اس کا؟ ہاں کیسے؟ گویا کہ وہ چمکتا دن ہے، روشن دن ہے، گویا کہ اداۃ شبہ مذکور ہے کأنہ، ہاں جی، اور وہ یعنی شبہ مشبہ بھی ہے، اور النہار الظاہر مشبہ بھی ہے، تو کیا بنا تشبیہ ہے؟ اس میں مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی ہے، اور اداۃ شبہ بھی ہے، تو یہ کیا بنا؟ کیسے؟ وجہ شبہ نہیں ہے، تشبیہ، ہاں جی، ٹھیک ہے، تشبیہ مجمل۔ آگے زرنا حدیقتاً کأنہا الفردوس فی الجمال والنہار، ہم نے زیارت کی ایک باغیچے کی، گویا کہ وہ فردوس ہے جمال میں اور نہار میں، خوبصورتی میں، روشنی میں وہ ایسے تھا۔ اس میں دیکھیں حدیقہ کیا ہے؟ مشبہ، کأنہ کیا ہے؟ ہاں جی، اور الفردوس کیا ہے؟ مشبہ بھی، اور الجمال اور النہار کیا ہے؟ ہاں وجہ شبہ، مطلب اس میں وجہ شبہ، مشبہ، مشبہ بھی ہے، ذات شبہ، ہر چیز مذکور ہے، تو یہ کون سی ہوئی تشبیہ کی قسم؟ ہاں جی، تشبیہ مرسل۔ العالم سراج امتہ، عالم اپنی امت کا چراغ ہے۔ اس میں مشبہ ہے اور مشبہ بھی ہے، تشبیہ بلیغ، تشبیہ بلیغ، کیونکہ اس میں نہ اداۃ شبہ ہے نہ وجہ شبہ ہے، مشبہ اور مشبہ بھی ہے، عالم اور سراج مشبہ ہے اور مشبہ بھی ہے۔ کس میں؟ مؤکد میں اداۃ شبہ تو نہیں ہوتا، لیکن وجہ شبہ تو ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں، صفا الماء صفا الوجہ، ہاں ٹھیک ہے، یہ تشبیہ مؤکد ہے، یہ تشبیہ مؤکد ہے، یہ تشبیہ مؤکد ہے۔ اچھا اب دیکھیں، میں نے دیکھا حاتم کو اپنی بستی میں، نہیں، وہ جس میں مشبہ یا مشبہ بھی کو بھی ان میں سے بھی کسی کو حذف کر کے صرف ایک اشارہ کیا جاتا ہے،
استعارہ کون سی ہے یہ؟ استعارہ، ٹھیک ہے۔ اذا نلت منک الود فالمال حین، جب تو محبت کو پالے تو مال کوئی یعنی مال بے وقت ہو جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے مٹی ہے۔ یہ کون سی تشبیہ ہے؟ تشبیہ ہے بلیغ، تشبیہ ہے بلیغ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے ان سب مثالوں کو ترجمے کے ساتھ اور اعراب لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کون سی قسم پائی جا رہی ہے کس مثال میں۔ اس کے بعد دیکھیں اقسام تشبیہ۔ پیچھے جو تشبیہ کی اقسام گزری ہے نا وہ ارکان کے حذف اور ذکر کے اعتبار سے تھی۔ اس کے علاوہ بھی تشبیہ کی کچھ قسمیں ہیں، جیسے تشبیہ مقلوب، تشبیہ ضمنی، تشبیہ غیر تمثیل، تشبیہ تمثیل۔ مقلوب وہ تشبیہ جس میں مشبہ کو مشبہ بھی بنا دیا جائے، جس میں مشبہ کو مشبہ، اچھا جی، ایسا کرنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وجہ شبہ کو بجائے اصل مشبہ بھی کے اصل مشبہ میں زیادہ قوی بتایا جاتا ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا وجہ شبہ ہمیشہ مشبہ بھی میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے وجہ شبہ کو مشبہ میں زیادہ بتانا ہے نا تو تب کیا کریں گے؟ مشبہ کو مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو کیا بنا دیں گے؟ اس کو کہتے ہیں تشبیہ مقلوب۔ تشبیہ جیسے وبد الصباح کأن غرتہ وجہ الخلیفۃ حین یمتدح، کہتے صبح ہوتی ہے اس طرح کہ اس کی چمک خلیفہ کے چہرے کی چمک معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کی مدح کی جا رہی ہو۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب خلیفہ کی مدح کی جا رہی ہو نا اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے صبح چمکتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ مشبہ کو مشبہ بھی اور مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا گیا، اور چمک جو ہے اس کو مشبہ میں جو کہ مشبہ بھی بن گیا تھا اس میں زیادہ بتایا گیا، اس میں سمجھ آ گئی بات کی۔ تشبیہ ضمنی وہ تشبیہ جو کلام کے اندر اشارتاً واقع ہو، یعنی تشبیہ کے معروف طریقے اور ارکان کے ساتھ نہ ہو۔ تشبیہ کے ارکان ہوتے ہیں نا، ذات شبہ، وجہ شبہ، مشبہ، مشبہ بھی، تو جس میں چیزیں نہ ہو بس اشارتاً بات ہو اس کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں، اس کو تشبیہ ہے۔ اور چونکہ اس میں ارکان تشبیہ کم از کم صراحت کے ساتھ مذکور نہیں ہوتے، اس لیے یہ صورت تشبیہ کی باقی تمام صورتوں سے بلیغ ہے، کیونکہ تشبیہ کے اندر جتنا کلام مختصر ہوگا نا، جتنا کلام جامع ہوگا اس کے حسن میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ جیسے قد یشیب الفتى ولیس عجیبا، قد یشیب الفتى ولیس این یری النور فی القصیب الرطیب، کہتے ہیں بوڑھا جوان ہو جاتا ہے۔ تحقیق یشیب بوڑھا ہو گیا، فتا نوجوان، تحقیق بوڑھا ہو گیا، ولیس عجیباً اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ پھل پھول جو ہے وہ تازہ شاخ پر ہی دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ پھل پھول جو ہے وہ تازہ شاخ پر ہی دیکھیں۔ ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بچہ کوئی نوجوان کم عمری میں ہی ایسے باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ جیسے وہ بڑا سیانہ ہو، اسی طرح بعض اوقات ایسے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سفید بال بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر نوجوان جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے، مطلب ایسی باتیں کرنے لگ جائے جو بوڑھے لوگ کرتے ہیں، تجربہ کار لوگ کرتے ہیں۔ کہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں پھل پھول جو ہیں وہ تازہ شاخ پر ہی اگتے ہیں، وہ تازہ، گویا اس میں اس نے کیا کیا کہ وہ جو اس کا بڑھاپا ہے یا اس کی باتوں سے جو لگ رہا تھا یا اس کے ظاہری اعتبار سے جو لگ رہا تھا اس کو اس نے کس سے تشبیہ دے دی؟ تازہ شاخ پر کھلے ہوئے پھل پھول کے ساتھ۔ تو اس میں دیکھیں یہ تشبیہ ضمنی کی مثال ہے، کیونکہ اس میں نہ تو ادات شبہ ہے اور نہ ہی وجہ شبہ ہے اور نہ ہی بظاہر مشبہ اور مشبہ بھی ہے، یعنی بظاہر کسی کو بھی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی کہ یہ چیز یہ ہے، بس اس نے ویسے اشارتاً بتایا کہ بھئی بعض اوقات نوجوان بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ تازہ ٹہنی پہ تازہ شاخ پہ ہی پھول اور پھل
دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس میں اشارتاً اس نے بات کی ہے، اس نے کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی۔ یہ کس کی مثال ہے؟ تشبیہ ضمنی کی۔ کتنا اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔